زدنا علما ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور خاص شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو جوڑ دیا، پھر 24 گھنٹے بعد ہم پھر جڑ گئے اور پھر اللہ پاک نے ہمیں اپنی محفل میں لا بٹھایا۔ اللہ کے صدقے جائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت ہمیں کسی ٹی وی میں، گانوں کے پروگرام میں، کسی غیبتوں کے پروگرام میں، کسی بھی دنیا کے کام میں نہیں لگایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے کام میں لگا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو، ان تمام کے تمام باتوں کو جو اللہ تعالیٰ ہم سب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پوٹی محنت کر رہے ہیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ کل فضائل اعمال سے جو چیز چھوڑی تھی جہاں سے، وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی۔ 4 چیزیں مل گئیں، دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا بدن، نیک بیوی، اور جو بیوی ہوگی اس کو نیک شوہر مل گیا۔ تو یہ 4 چیزیں اس کو دنیا اور دین اور دنیا کی سب کی بھلائیاں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی بھلائی بھی دے دی، دنیا کی بھی بھلائی دے دی۔ تو دیکھیں اگر یہ 4 چیزیں آپ میں ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں ہے تو بھائی فکر کرنی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو آگے جو ہے چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے، اور یہاں پر بیویوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو رکھ لیں۔ چوتھے وہ شوہر جو اپنے نفس میں اور خاوند کے بیوی کے مال میں خیانت نہ کرے۔ نفس میں خیانت یہ کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا نہ ہو، یعنی خاوند یہاں ہے تو کسی اور مرد کی چکر میں نہ ہو، اور اگر جو ہے مرد ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور عورت کے چکر میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ردب اللسان کا مطلب ہوتا ہے کہ تر رہے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے۔ اب آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو زبان ایک طرف پڑی نہیں رہتی ہے، بار بار ہلتی ہے، تو زبان آپ کو پتہ ہے اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اکثر علماء نے کثرت کا لکھا ہے کہ یہ عام محاورہ ہے، یعنی ایک محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے کہ ردب اللسان رہے، یعنی اللہ کے ذکر سے تر رہے زبان۔ ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں کی تعریف میں ردب اللسان ہے، یعنی یہ بندہ اس اپنے ٹیچر کی بہت تعریف کرتا ہے اور اس میں ردب اللسان ہے، یعنی بار بار کرتا رہتا ہے۔ مگر ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے سے منہ میں ایک لذت اور مزہ محسوس ہوا کرتا ہے، جن کو یعنی جس کو اللہ سے، یعنی اگر ہمیں کسی دنیاوی لڑکے سے پیار ہو جائے، محبوب سے پیار ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا نام لینے میں ہمیں مزہ آتا ہے، یعنی ہمیں ایک ہمارا دل کرتا ہے کوئی ہم انہی کا نام سنے جائے اور انہی کا نام لیے جائیں۔ تو کیونکہ یہ عشق میں سے نا، یہ عشق کی ایک علامت ہے، تو اس لذت سے اللہ کا پاک نام لیا جائے کہ مزہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام اس طرح لیا جائے، ردب اللسان، اس طرح کہ آپ کو مزہ آنے لگے۔ تو کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
دل نہیں کر رہا ہوتا، یعنی اب دل کر رہا ہے کچھ بھی نہ کرو، لیکن نہیں جی، ہاں ابھی تو درود شریف کی تسبیح رہتی ہے، ابھی تو الحمد شریف کی تسبیح رہتی ہے، ابھی تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح رہتی ہے، یعنی پھر کیا کیا یار، پڑھنی تو ہے نا، آج کا یہ سلیبس کرنا تو ہے، تو ذکر بالجبر کرتے ہوئے ایسی تراوٹ آ جاتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ جب دل نہ کر رہا ہو، اور دل نہ کر رہا ہو اس کے باوجود آپ ذکر کرنے لگی، اور آپ نے دل کی بات نہ مانی اور دماغ سے فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ایسی تراوٹ آ جاتی ہے، ایسی زبان میں تراوٹ آ جاتی ہے کہ اب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پاس بیٹھے والا اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں اور سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت اتر رہی ہے اور احترام اتر رہے ہیں، اور لیکن یہ جب ملتا ہے جب دل میں چسک ہو، یعنی دل میں محبت ہو، اور زبان کثرت ذکر کے ساتھ مانوس ہو چکی ہے، اب ہر وقت پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، علامت اس کے ذکر سے محبت ہے، اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے۔ کسی کو کہو نا کہ بیٹا ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لو، لوگ نا اس پہ راضی نہیں ہوتے، حالانکہ کیا بتاؤں کہ خیر کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور یہ چیز جو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لکھی بھی ہیں اور محسوس ہو رہی ہیں، لکھی بھی ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے تجربے سے محسوس کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں میرا تجربہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام میں آپ ہاتھ ڈال لیں، لیکن ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی رہے، آپ کا کام اتنی اچھے طریقے سے ہو جائے گا کہ آپ کو خود حیرت ہوگی کہ یار یہ میرے سے ہوا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے، یعنی جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے کرتا ہی رہتا ہے کرتا ہی رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ دوسری باتوں سے بچ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو حسد سے بچا لیتے ہیں، بغض سے بچا لیتے ہیں، غیبتوں سے بچا لیتے ہیں، کینہ سے بچا لیتے ہیں، گالی گلوچ سے بچا لیتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر چیخنے سے بچ جاتا ہے کہ ہر وقت کسی پہ چیخ رہے ہیں چنگاڑ رہے ہیں، لیکن جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے بغیر بولے، تو آپ یقین کریں کہ میرا بھی بغیر بولے بغیر بولے، تو جب میں بغیر بولے تہیہ کرتی ہوں کہ میں نے 100 دفعہ دروشی پڑھنی ہے یا الحمد شریف پڑھنی ہے، تو کتنی باتوں پہ غصہ بھی چڑھ ہوتا ہے اگلے کی، لیکن انسان خاموش رہتا ہے، تو اس طرح صبر کی عادت پڑ جاتی ہے، اور دوہرا ثواب ملتا ہے تسبیح پڑھنے کا، ذکر فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، قرآن کی آیت کے مطابق کہ تم میرا ذکر کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم ناشکری نہ کرو، اور ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو، یعنی کفر کرنا کہ یہ کفر کرنا، انکار کرنا، یہ ناشکری کی ایک علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لائن شکر تم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے میں لائن شکر تم لازیدنکم، میں تو تمہیں اور بڑھا کے دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری ناشکری کرو گے اور میرے سامنے رونا ہی روتا رہو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں، وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں، جو لوگ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو باقی دنیاوی باتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ کسی بات سے غصہ چڑھ رہا ہے لیکن یہ دروشی پڑھنا ہے بغیر بولے، ٹھیک ہے 100 دفعہ پڑھنا ہے بغیر بولے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتوں پہ غصہ چڑھتا ہے، ایسے ایسے کرتی بھی ہوں بعض دفعہ، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو کچھ کہتی نہیں ہوں، بات آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، بات آئی گئی ہو جاتی ہے، بعد میں وہ بات ختم بھی ہو جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بات ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خاموش رہتے ہیں نا تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ تو کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے ہر طرح کے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ رب العالمین سود کے مسائل کی کا ہے آج۔ سود سود ایسی بڑی لعنت ہے، ایسی بڑی لعنت ہے، سود کی لعنت ایسی بڑی لعنت ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت احمد علی لاہوری جو ہیں، احمد علی لاہوری کون تھے؟ ایک سکھ کے بیٹے تھے، لیکن ایسے ہو گئے کہ جب حرام حلال کی پہچان ایسی تھی کہ سرگودا سے ایک کچھ استاد محترم گئے، انہوں نے آدھے پیسے حرام کے ڈالے، آدھے پیسے حلال کے ڈالے، حلال کے پیسوں سے بھی سیب خریدے، حرام کے پیسوں سے بھی سیب خریدے، اور حرام کے جو سیب تھے اس میں ہلکا سا نشان لگا دیا جو نظر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ احمد علی لاہوری نے کو جب دیا انہوں نے جا کے، تو احمد علی لاہوری نے سیبوں کو ایک طرف رکھنا شروع کر دیا، یعنی حرام کے ایک طرف کر دیا، حلال کے ایک طرف۔ کہتے ہیں تم مجھے ٹیسٹ کرنے آئے ہو، میرا امتحان لینے آئے ہو؟ اب دیکھیں، کہنے کو ایک سکھ کے بیٹے تھے، ان کی رگوں میں سکھ کا خون تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو تقوی کی کیسی وہ دی کہ جب وہ انتقال فرمائے تو پوری کے پورے یعنی ان کی قبر سے خوشبو اٹھ گئی، اور کسی کو خواب میں نظر آیا کہ احمد علی لاہوری کے دفن ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے جو جنازگاہ تھی نا وہاں مزنگ کی، میانی صاحب کی، اس میں جتنے بھی مردے پہلے سے دفن تھے سب کی اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل جو ہے بخشش فرما دی، اور یہ بہت بڑے بزرگ کو نظر آیا خواب میں۔ تو دیکھیں تھے ایک سکھ کے بیٹے، تو احمد علی لاہوری جو ہے وہ سود پر بیان دینے آئے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ احمد علی لاہوری کی پٹائی کریں گے، یہ کیا، جو ظاہر سود سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سودی نظام پھیلے، تو وہ ظاہر انہوں نے سوچا کہ پٹائی کرے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیر لیا، اور اس کے بعد سامنے تپائی پہ قرآن رکھا ہوا تھا، تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو آئے تھے نا ان کی پٹائی کرنے، انہوں نے کہا کہ بے غیرت تو درس نہیں دے سکتا، یعنی ان سے کہا کہ تم نے درس نہیں دینا، تم یہاں پہ درس نہیں دے سکتے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے تم مطلب میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ تم زیادہ زیادہ کیا کرو گے، مجھے مار دو گے، ٹھیک ہے، اور اگر میں نے یہ درس نہ دیا تو موت تو پھر بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک دیں گے کہ نیکی کا کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے کیا کہ قرآن پکڑا اپنے دائیں ہاتھ میں اور کہا کہ اب مجھے مسجد سے نکال دو، ٹھیک ہے، تم نکال دو، تاکہ میرے پر یہ نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھے کہ میں نے خود نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تاکہ اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہو جائیں کہ تم نے مجھے جو ہے وہ بیان کرنے نہیں دیا، جبکہ میں بیان کرنے بیٹھا تھا سود کی لعنت پر، سود کی حرمت پہ۔ تو کہا کہ میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، یعنی میں روکوں گا نہیں تمہیں، تم نے مجھے نکالنا ہے نکال دو یہاں سے۔ تو وہ جو تھے مارنے کے لیے آئے تھے، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آگے ہو اور اس کو نکال دو یہاں سے، آگے ہو نکال دو یہاں سے۔ اللہ کی قدرت اللہ نے ان کے درمیان ہی فساد پھیلوا دیا، اور انہی میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ کوئی آگے نہ بڑھے، یہ مولوی برحق ہے اور ہم غلط ہیں، جو ان کو مارے گا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا، اور کہا کہ ان سے کہا کہ یہ لوگ قرآن اور قرآن کی تعلیم کراؤ، یعنی قرآن پکڑو اور قرآن کی تعلیم کراؤ۔ تو یاد ہے، تو کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سودی کا جو ہے نا، سودی انسان کا ایمان نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب، احل اللہ البیع وحرم الربا، حرم الربا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیع کو تجارت کو حلال کیا ہے، اور تجارت کیا ہے، اب میری بات سنیں، آپ نے 10,000 کے سوٹ خریدے، 10,000 کے سوٹ آپ نے خریدے، یا 20,000 کے سوٹ خریدے، 15,500 کے یا 2,000 کے، اب آپ اس کو 3,000 کا بیچ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بیع ہے، یہ تجارت ہے۔
آپ اس کو 3500 کا 4000 کا بھی بیچ سکتی ہیں. یہ تجارت ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے 2000 کا یا 1500 کا سوٹ لیا, آپ نے 4000 کا بیچا, یہ کوئی اس میں گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جو ہے, اگر یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے کہ میں نے سوٹوں کا کاروبار کرنا ہے, اور آپ اس سے 20,000 روپے لیتی ہیں, تو وہ کہتا ہے نہیں جی 1,000 روپے مہینہ تم نے دینا ہی دینا ہے, اور جب بھی دو گے تو 20,000 پورے پورے دو گے. آپ 1,000 مہینہ اس کو دے رہی ہیں, چاہے آپ کے 20 سال گزر جائے, ٹھیک ہے. یہ سارا کے سارا سود ہے, سود لینے والا, سود دینے والا, سود کی کتابت کرنے والا, سود کی گواہی دینے والا, سارے کے سارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ خپتی بنا دیے جائیں گے. 1 روپیہ جو لینا یا دینا ایسے ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. 1 روپیے کا سودی کاروبار ایسے ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. اور زنا کس سے کرنا؟ ایک درہم سود کا لینا, جیسے اپنی حقیقی ماں سے بیت اللہ میں زنا کرنا, بیت اللہ میں جا کر زنا کرنا حقیقی ماں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو جس کو تم نے قرض دے دیا اس کو قرض کے لیے تنگ نہ کرو. یعنی آپ نے مجھے 20,000 روپے دیے, اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں میرے واپس کرو واپس کرو. اب میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر فرض کریں آپ سے 20,000 روپے لیے, تو کیا ہوا, آپ نے دے دیے مجھے 20,000 روپے, تو اب جو ہے آپ مجھے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم 2,000 کر کے اتار دو, یا 4,000 کر کے اتار دو, کوئی بات نہیں. یہ طریقہ ہے کہ تمہیں آسانی بھی سہولت بھی, میرے 20,000 بھی آ جائیں گے, یہ تو طریقہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے تو نے 20,000 پورے دینے ہیں, لیکن جب تک تو 20,000 نہیں دے سکے گی تو کیا کرے گی, 20,000 نہیں دے, 20,000 نہیں دے گی, اگر جب تک تو 20,000 نہیں دے گی تو کیا کرے گی کہ 20,000 نہیں دے گی تو کیا کرے گی کہ اب 100 200 تو کیا کرتے ہیں کہ 20,000 روپے جو ہے تم 20,000 روپے جو ہے نا وہ نہیں, جب تک تم نہیں دو گی, تو جب تک تم 20,000 روپے نہیں دو گی تو تم ایک ہزار کر کے مجھے دو, یا 500 تو یہ ہے سود, ٹھیک ہے. اب دوسری صورت یہ کہ آپ نے مجھے کہا یہ 20,000 لو, میں مجھ سے پوچھا کہ کیا کاروبار کرنے چاہتی ہو, میں کہوں جی میں رول سموسے بنا کر بیچنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ایسا کرو کہ تم نا رول سموسے بنا کر بیچو, اور فرض کرو تم ایک مہینے میں رول سموسوں سے 5,000 کماتی ہو مثال کے طور پہ, تو آپ نے کہا کہ 2,500 تم رکھ لو, یہ منافع کی بات کر رہی ہوں, منافع کی. یعنی اس نے مجھے 20,000 دیے, میں نے چیزیں خرید لی, آٹا میدا گھی اور جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ خریدی, اسے چکن خرید لیا, سبزی خرید لی. اب میں نے کیا کیا, وہ منگا کے رکھ لی 10,000 کی یا 5,000 کی رکھ لی, اور اس کے بعد میں نے روز سموسے بنا بنا کے بیچنا شروع کیے. مجھے ایک مہینے میں ماشاء اللہ تقریباً 5,000 کی آمدنی ہوئی یا 10,000 کی. اب وہ کہتی ہے کہ جو تمہارا پروفٹ ہوگا, پروفٹ آمدنی پروفٹ, یعنی مجھے 20,000 کے میرے سموسے بک گئے, 20,000 میں سے میں نے دیکھا کہ میں نے تو صرف 10,000 کے سموسے یا 15,000 کے بنائے تھے, اور یہ 5,000 روپے مجھے منافع ہوا, تو 2,500 اس کو دے دوں, 2,500 میں دے دوں, ٹھیک ہے نا. یہ تو بھائی ہے, یہ تجارت ہے, تجارت اس کو جائز ہے, یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں 20,000 تمہیں دے رہا ہوں, تم نے 1,000 روپے منتھلی مجھے دینے ہی دینا ہے. اب دیکھیں حالانکہ وہ کتنا فائدے میں رہتا کہ اگر وہ کہتا کہ ٹھیک ہے تجارت میں میرا پیسہ لگا لو, نفع ہوگا. اچھا اس میں یہ تھی کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نفع ہوگا تو نفع ملے گا. یعنی آپ نے مجھے کسی نے بہن نے 20,000 روپے دیے, میں نے کہا میں رول سموسے بنا رہی ہوں, آپ نے کہا ٹھیک ہے, اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 4 مہینے بعد پیسے واپس کر دوں گی, ٹھیک ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں نے قرض دیا, یہ تو بہترین صورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں 4 مہینے بعد آپ کو نہیں دے پاتی, میرے حالات خراب ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ ان کو مہلت دے دیں, اور مہلت دینے والے پر اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے, اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. ایک بات اور, اگر مہلت نہ دی یعنی اور اس پر مصیبت کی تو پیچھے پڑے رہے,
تو یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس کے ساتھ یہ اگریمنٹ کر لیں کہ ہاں تم 20,000 سے کیا کرنا چاہتے ہو، میں کہتی ہوں جی میں نا پینسلیں لا کر بیچنا چاہتی ہوں ایک مثال کے طور پہ، یا ربر پینسل شارپنر بیچنا چاہتی ہوں جیومیٹری بکس بنا کے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں جو بھی ایک مہینے میں منافع ہو اس کو آدھا آدھا کر لینا، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اس کو بئی کہتے ہیں، تجارت کہتے ہیں، اور یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر نقصان ہوگا نا تو آپ بھی اسی نقصان میں میرے ساتھ شریک کار ہوں گے، صرف نفع نفع نہیں لیں گے، نقصان میں بھی آپ شریک کار ہوں گے۔ فرض کریں کہ میں روز سموسے بناتی ہوں آپ کے 20,000 روپے سے، اور میرے سارے سموسے سڑ گئے 10,000 کے یا 20,000 کے، ایک مثال ہی ہے نا سمجھانے کو، تو اب یہ ہوا کہ اس کو بھی وہ لاس ہوا اور مجھے بھی وہ لاس ہوا دونوں، تو یہ بئی کہلاتی ہے کہ نفع بھی برابر اور نقصان بھی برابر۔ چنانچہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ حدیث پاک جو اس ہفتے کی ہے سنیے، وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا اقرست رجلا قرضا فاهدى لك هدية فخذ قرضك وردد إليه هدية۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم کسی کو قرض دو پھر وہ تم کو کچھ ہدیہ دے، بس اپنا قرض لے لیا کرو، ہدیہ لوٹا دیا کرو۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے لیے 10,000 روپے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو اپنے گھر سے جو ہے ایک سوٹ بھیجا یا ایک چادر بھیج دی، تو کیا ہوا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کہ جب تم کسی کو قرضہ دو پھر وہ تم کو کچھ ہدیہ دے، اب آپ نے مجھے 20,000 روپے دیا، میں نے بدلے میں آپ کو ایک سوٹ بھیجا ایک مثال کے طور پہ، تو وہ کہنے لگے پھر وہ تم کو کچھ ہدیہ دے، پس اپنا قرض لے لیا کرو، ہدیہ لوٹا دیا کرو، یعنی آپ نے وہ ہدیہ لوٹا دینا ہے، نہیں لینا بالفرض۔ اور اگر آپ نے ہدیہ وہ لینا بھی ہے تو جیسے آپ نے مجھے 20,000 روپے کا قرض دیا کہ میں کاروبار شروع کروں، اب میں نے ہدیتاً آپ کو 5,000 کا ایک سوٹ بھیج دیا یا 4,000 کا، تو ہدیہ لوٹا دیا، لوٹا دیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سوٹ مجھے لگتا ہے 4,000 کا یا 5,000 کا ہے، اس میں اتنے پیسے میں تمہارے ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، رجلا قرضا فاہدى لك هدیة فخذ قرضك وردد الیہ ہدیتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیارے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم کسی کو قرض دو پھر وہ تم کو کچھ ہدیہ دے، پس اپنا قرض لے لیا کرو، ہدیہ لوٹا دیا کرو۔ مثال، آپ نے مجھے 20,000 روپے قرضہ دیا کہ آپ رول سموسے بنا کے بیچیں، حالات آپ کے صحیح ہو جائیں گے مثال کے طور پہ، اور اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے ہدیتاً آپ کو عید پر 1,000 روپے کی عیدی بھیج دی مثال کے طور پہ، یا 2,000 کی، اب آپ نے یا تو لوٹا دینی ہے یا آپ نے کہنا ہے اب میرا قرضہ 18,000 کا رہ گیا، یعنی تم نے 2,000 مجھے بھیجے، اب 18,000 رہ گیا، ورنہ قرضے کو لوٹا دے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو قرض دو تو اس کا ہدیہ گوشت کا یا عاریتاً اس کی سواری کو قبول نہ کرو، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا اسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه ہدیۃ قرائن او آریتا رکوبی دابا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو قرضہ دو تو اس کا ہدیہ گوشت کا یا آریتاً اس کی سواری کو قبول نہ کرو، یعنی اگر آپ نے مجھے قرض دیا اور میں نے بدلے میں آپ کو گوشت بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ مت قبول کرو، یا آریتاً اس کی سواری کو، یا یعنی اور نہ میری سواری پر بھی آپ نہ بیٹھیں کیونکہ آپ نے مجھے قرضہ دیا اس لیے، یعنی بچو اس بات سے کہ یہ کہیں سود نہ بن جائے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سود میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 10,000 روپے دے تو رہی ہوں باجی، لیکن آپ نے مجھے ہر صورت 500 روپے بھیجنا ہے ہر صورت،
تو اللہ تعالیٰ کے نبی یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے مجھے کہا جی 10,000 دے رہی ہوں 500 روپے مہینہ آپ نے دینے ہیں، چاہے مرے چاہے جیے، مجھے 500 روپے یا 1,000 روپے بھیجنے ہی بھیجنے ہیں، اور جب دیں گی آپ مجھے اکٹھا تو پھر 10,000 دیں گی، ٹھیک ہے نا، ایک مثال کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کہ اگر ایسی بات ہو کہ کسی سے تم نے قرضہ لیا ہے تو اس طرح کا قرضہ نہ لو، سود کے ساتھ نہ لو۔ ہاں اگر جب تم کسی شخص کو اگر جو ہے فرض کریں آپ نے مجھے 20,000 دیا ہے تو اب میں آپ کو گوشت بھیجوں یا کوئی سواری کی پیشکش کروں تو آپ کسی صورت مجھ سے قبول نہ کریں کہ کہیں یہ سود میں نہ آ جائے۔ جیسے سود میں ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے تو پیسے دو گے ہی دو گے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ کہیں یہ سودی کیفیت نہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عن امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو قرض جرا منفاتن فہو ربا، یہ ربا فہو ربا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض کوئی نفع پیدا کرے وہ ربا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات اس میں آ گئی کہ آپ نے مجھے قرض دیا اور بدلے میں ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو اندر کی بات سمجھا رہی ہوں کہ میں نے آپ سے، آپ میرے گھر کے سامنے رہتی ہیں، میرے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے مجھے 50,000 روپے دیے، ٹھیک ہے۔ اب میں اور آپ نے مجھے کہا کہ یہ مجھے قرض دیے کہ آپ اپنے حالات ٹھیک کریں، کچھ وہ کر لیں، کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نا کوئی اپنا سیٹ اپ لے لیں، کوئی کپڑے لا کے بیچنا شروع کر دیں یا کوئی بیکنگ کا سامان بیچنا شروع کر دیں یا کچھ بھی مجھے دیا، تو آپ چاہے سامنے ہی کیوں نہیں رہتی ہوں تو میں اگر آپ کے لیے بنا کر بھیجوں، کوئی کڑی بنائی ہے، یا لوگ کڑی بناتے ہیں، پائے بناتے ہیں یا ساگ بناتے ہیں، تو لوگوں کی اکثر یہ ہوتی ہے کہ زیادہ بناتے ہیں اور لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض کوئی نفع پیدا کرے وہ ربا ہے۔ اب یہ ہوا کہ میں ویسے عام طور پہ تو آپ کو دیتی نہیں تھی، لیکن آپ میرے گھر کے سامنے رہتی ہیں، آپ نے مجھے 50,000 روپے دیے کہ میں اپنے حالات سے ہی کر لوں۔ اب کیا ہوا کہ اب میں نے جو ہے قربانی بے شک، یعنی ایک مثال ہے کہ میرے پاس کہیں سے گوشت آ گیا تو میں گوشت آپ کو دے دوں یا پکا کے دے دوں، یا پھر کوئی چیز میٹھا بناؤں یا کوئی چیز ایسی دے دوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرض کوئی نفع پیدا کرے وہ ربا ہے، یعنی وہ اس کو قبول نہ کرو، الا یہ کہ میں آپ میرے سامنے رہتی ہیں یا آپ میری سہیلی ہیں اور ہم شروع سے ہی ایک دوسرے کو دینا لینا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں کہیں گئی تو مجھے اچھی جرابیں ملی تو میں نے جرابیں لا کے آپ کو دے دی، آپ کہیں گئی تو آپ کو اچھی کوئی اسکارف ملا تو آپ نے مجھے کہا باجی پردہ کرتی ہیں، چلو ان کے لیے برقعے کا لے لیتے ہیں، الا یہ کہ ہماری پہلے سے دوستی ہو اور ہمارا لینا دینا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اور الا یہ کہ ہماری پہلے سے دوستی ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کے واسطے اس سے رک جائیں، اور یہ سب کے سب سود میں شمار ہوگا کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے کہ آپ نے احسان کیا اور آپ اپنی زبان بند بھی رکھیں، تو ہر طرح سے یہ ایک سود کے زمرے میں آ رہا ہے۔ ہاں جب آپ نے قرض دیا مجھے بالفرض 50,000 روپے کہ میرے حالات صحیح ہو جائیں اور میں اس سے کاروبار کوئی کروں، تو اب میں کچھ بھی آپ کو دے رہی ہوں یا تو میں اس کو کاروبار کی صورت میں کروں کہ بھائی جتنا نفع ہے وہ آزادہ کر لیں، یہ جائز ہے، لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور آپ نے مجھے قرض دیا ہے تو میں اپنے گھر سے کچھ پکا کے بھی بیچ رہی ہوں تو آپ اللہ کا نام لے کے واپس کر دیں، الا یہ کہ آپ کی اور میری پرانی دوستی ہے، آپ جب میرے گھر میں آتی ہیں آپ میری ہانڈی کھول کھول کے کھانا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں، اور میں آپ کے جب گھر جاتی ہوں تو میں بھی آپ کی ہانڈی میں سے اٹھا کر کوئی کباب شباب یا اس طرح کی چیزیں کھا لیتی ہوں، تو الا یہ کہ پہلے سے اگر ہو تو وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن اب نہیں کریں، کیونکہ سود جو ہے نا، سود کی لعنت، اس کے بہت نازک مسائل ہیں خدا کے واسطے، اسی لیے کوئی 2-3 مہینے سے میں یہ پٹ رہی ہوں کہ سودی نظام کے ساتھ اگر آپ سمجھیں کہ ترقی کر لے گا ملک، اللہ کی قسم نہیں کر سکے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے ملک سے اور تمام اسلامی ملک سے، پوری دنیا سے سود کی لعنت ختم ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ کتنا غلط ہے کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے کہ آپ نے چھت ڈلوانی ہے اور آپ کسی سے 2 لاکھ روپے کے قرض لے کے چھت ڈلوا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں پانی بھر جاتا ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے جب 2 لاکھ جب تک نہیں لوٹاؤ گی تم مجھے 10,000 روپے مہینہ دو یا 5,000 روپے مہینہ دو۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے 2 لاکھ روپے دینے ہیں اور دے نہیں پا رہی، 10 سال گزر گئے نہیں لیکن آپ 5,000 روپے مہینہ دے رہی ہیں۔ اب 10 سال گزر گئے تو 5,000 لگائے نا، تو 1 سال کے تو 60,000 ویسے ہی ادا ہو جاتے ہیں۔ مشکل 4 سال میں 3.5 سال میں پورا کے پورا قرضہ اتر جائے گا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سودی نظام بہت بڑھ رہا ہے، لوگوں کو بیچاروں کو کسی کو آپریشن کرانا ہوتا ہے، وہ کسی یہ اللہ میں نام نہیں لوں گی اس طبقے کا، ان سے سود مانگ رہے ہوتے ہیں اور سود پہ آپریشن کرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے دل میں رحم ڈالے، جہاں واقعی حقیقتاً ضرورت ہو تو ہم صدقہ کر دیں، اور کوئی بات نہیں ہم صدقہ کر کے اس کا بچی کا آپریشن کرا دیں، اور صدقہ کر کے کسی بچی کی اچھی طرح سنت کے مطابق شادی کروا لیں، نہ کہ ہم پیسے قرضہ دیں، اور قرضہ بھی دیں تو ساتھ میں اس کے وہ بھی کریں کہ اس پر تم نے اتنا سود دینا ہے۔ سود ہڈیاں تک کھا جاتا ہے، خدا کی قسم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سود کو کہیں بھی کسی فارم میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بھی فارم میں اللہ نے سود کو حلال کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں لکھ دیتے کہ جب تم مرنے لگو تو اللہ تعالیٰ نے لکھا نا کہ تم سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، اگر تم مرنے لگو تو تم مردار کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، اگر تم مرنے لگو تو خون والا گوشت اور خون والی چیز بھی کھا سکتے ہو، اگر تم مرنے لگو تو غیر اللہ پر کے نام کی، جی سلطان بہو کے نام کی، حضرت علی کے نام کی، حضرت حسین کے نام کی، اس طرح کی نیاز بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ نیاز تو وہی ہوتی ہے نا، قربانی یعنی ہدیتاً وہ نیاز تو وہ ہوتی ہے نا جو اللہ کے نام کی، صرف اللہ کے نام کی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ تم مرنے لگو تو سود کی بھی چیز کوئی ہو تو وہ کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مرنا ہے تو مر جاؤ، مرتے مر جاؤ لیکن سود کی چیز نہ کھاؤ۔ تو امید ہے کہ سود سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے، تمام اسلامی ممالک سے سود کی لعنت کو ایسے ختم کر دے جیسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے پتنگ بازی کی لعنت کو ختم کی، جیسے الحمدللہ چیچک کی لعنت کو ختم کی، اللہ تعالیٰ نے جیسے کورونا کی لعنت کو ختم کی، اللہ پاک سود کی لعنت اس سے بڑھ کر ختم فرمائیے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اس میٹنگ میں برکت عطا فرمائے اور وقت میں برکت عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء علیم۔ یہ 2 آیات ہیں جو آیات نمبر آخری آیات ہیں 74 اور 75، یعنی 74 اور 75۔ یہاں سے یہ آخری آیات تھی ان اللہ بکل شیء علیم پر ختم ہو رہی ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ آیت جو ہے یعنی یہ سورۃ الانفال کی الحمدللہ ثم الحمدللہ آخری آیات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان آیات میں کہ اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یعنی جو لوگ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان ہو گئے، اب وہ اور جو لوگ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی بن گئے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بن گئے، معاہد بن گئے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے، بت پرستی چھوڑ دی انہوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت بھی کر لی۔ اللہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی کہ تم دار الکفر کو چھوڑ دو، یہاں پہ تمہیں ایک سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتا کھلے عام، تم تلاوت قرآن مجید نہیں کر سکتے، تمہیں لوگ مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اب اٹھو یہاں سے، مکہ ٹو مدینہ نکلو۔ انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ
راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اب انہوں نے نہ صرف مسلمان ہوئے، ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار بنے، انہوں نے ہجرت بھی کی اور مکہ سے مدینہ کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا، یہاں پر اللہ نے اگر مہاجرین کی تعریف میں آسمان اور زمین کے قلابل ملا دیے تو ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً نصارہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا یعنی اوس و خزرج کے قبیلوں نے یعنی ان کو ملا کر کہتے ہیں نصارہ مددگار، جن لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑی معزز روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو یہ لوگ تمہارے ہی شمار میں ہیں۔ یعنی کتنی خوبصورت بات کہ جو مکہ کا لوگ مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس وقت اتنے جبر میں اتنی سختی میں جب کسی مسلمان ہونے کا خبر ملتی تھی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بلال پورا وقت مارے کھاتے رہتے ہو اور گرم گرم فرش پہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیے جاتے ہو، اور بلال بچوں کو پیروں سے تمہاری رسی باندھ کے بچوں کو دے دی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے گھسیٹتے پھرو، بلال تم زخمی ہو جاتے ہو، خون نکل آتا تھا تمہارے یہ نوکیلی چٹانوں سے، بلال پھر بھی تم احد احد کہتے رہتے تھے، بلال تم پھر بھی احد احد کہتے رہتے، پھر بھی تم نے اللہ کے ساتھ چمٹے رہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے یہاں کی عورتیں جب مٹی کا سکورا لینے جاتی ہیں نا، مٹی کا باؤل یا مٹی کا پیالہ، تو وہ مٹی کے پیالے کو بار بار ٹھوکے لگا لگا کے دیکھتی ہیں، کس طریقے سے ایسے مٹی کے پیالے کو ٹھوک کر دیکھتی ہیں کہ آیا یہ اندر سے کچا تو نہیں بنا ہوا، پکا ہے، مضبوط ہے کہ نہیں۔ تو کیونکہ ہم نے 2 درہم یا 1 درہم جو بھی اس وقت درہم تھے جو بھی تھے وہ دینا ہے، ہمارے پیسے ضائع تو نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت بھی دیکھتے ہیں کہ کون میری جنت کے قابل ہے اور کون میری جنت کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی میرے سے محبت کرتا ہے، میرے دین سے محبت کرتا ہے، میرے نبی سے محبت کرتا ہے، میرے احکام سے محبت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ٹھوکے لگا لگا کے دیکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو بلال حبشی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اللہ نے ایسا قبول کیا کہ مسجد نبوی کے وہ مؤذن بنے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کا بڑا رتبہ ہے، جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے ہوئے داخل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا یعنی اوس و خزرج یعنی انصار اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑی معزز روزی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف مہاجرین کے لیے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مکہ کے لوگ جو مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے بس ان کے لیے معزز روزی اور مغفرت، نہیں، اللہ نے ساتھ ہی 1 منٹ میں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں نا ایک جماعت کو ہاتھ پکڑا اور دوسری جماعت کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ٹرن آؤٹ لیا اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا ان کی مدد کی، یعنی انصاریوں نے، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کی اور کلمے کی قیمت ادا کر دی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑی معزز روزی ہے۔ یعنی معزز روزی، معزز رزق، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معزز روزی نہیں، رزق کریم، اگر میں رزق کریم پر بولوں تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ مجھے لگ جائے گا۔ میں مختصر طور پہ کہتی ہوں کہ آپ کی اولاد کا فرما بردار ہونا رزق کریم ہے، آپ کی بھینس آپ کی کہنا مانتی ہے، آپ کا گھوڑا آپ کی سواری آپ کا کہنا مانتی ہے، یہ رزق کریم ہے، آپ کی اولاد فرما بردار ہے، رزق کریم ہے، آپ کی آنکھیں اچھی طرح دیکھ رہی ہیں تو رزق کریم ہے، آپ کے پاؤں صحیح طرح چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ اچھی طرح کام کر رہے ہیں، آپ کی کانوں کی سنوائی، آنکھوں کی بینائی بالکل صحیح ہے تو یہ رزق کریم ہے، آپ کا دماغ بالکل صحیح سوچ رہا ہے یہ رزق کریم ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سجدوں کی نعمت دے رہا ہے تو رزق کریم ہے، آپ کی زبان رطب اللسان رہتی ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو یہ رزق کریم ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں تو رزق کریم ہے، آپ کو اگر نیک شوہر ملا تو رزق کریم ہے، اگر آپ کو آپ کے ملازم بہترین ملے تو رزق کریم ہے۔ اب کتنا بتائیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ شام ہو جائے گی یہ رزق کریم بتانے میں،
والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اس کے بعد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ گئے 53 سال کی عمر میں، جو ہے اپنی 13 سال بعد اپنی نبوت کے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ مسلمان ہوتے رہے نا مکے میں، تو جو لوگ بعد کے یعنی اس میں وہ بھی شامل ہے نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا سن 8 ہجری میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 8واں سال تھا مدینہ آئے ہوئے، آپ نے مکہ فتح کیا اللہ کے حکم سے، وہ مکہ جہاں سے آپ کو چھپ چھپ کر نکلنا پڑا، جہاں کے لوگوں نے آپ پر تشدد کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا کر دی، جہاں سے آپ رات گئے نکلے چھپ چھپ کر نکلے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کا پریزیڈنٹ بنا دیا، وہاں کا پرائم منسٹر بنا دیا، وہاں کا بادشاہ بنا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں کا خلیفہ بنا دیا۔ تو جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے، اس کے بعد جو ایمان لائے اور انہوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ آ گئے اور تمہارے ساتھ جہاد کیا اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، سو یہ لوگ تمہارے ہی شمار میں ہیں، یہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغفرتن اور لہم مغفرتم و رزق کریم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی انعام ہے، مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آگے ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 قسم کے مسلمانوں کا بیان اس سے پہلے آیا تھا۔ چوتھی قسم کے مسلمان یعنی وہ لوگ جو بات کو ایمان لائے اور ہجرت کر کے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور ان کا شمار مہاجرین اور انصار میں ہے، یعنی با اعتبار احکام شرعی کے مہاجرین سابقین اور مہاجرین ما بعد، یعنی پہلے والے مہاجرین یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ سب کے سب جو ہے فضل اور مرتبہ میں جو کچھ بھی فرق ہو، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احکام شرعی سب کے لیے برابر کر دیا کہ میں ان کی بھی مغفرت کروں گا، ان کو بھی رزق کریم دوں گا، کیونکہ بعض نے کہا غزوہ بدر کے بعد، بعض نے کہا کہ غزوہ بدر کے بعد کی لیے یہ آیت ہے کہ غزوہ بدر ہونے کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، 70 قیدی بنے تھے، 70 قیدی، صحیح ہے، یعنی 70 لوگ، یعنی 1000 کا لشکر 313 کے مقابلے میں بلکہ 300 کے مقابلے میں آیا، کہاں سے؟ کفار مکہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پوری رات روتے رہے، وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ، اور آپ روتے رہے، فریاد کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ آج اگر تو نے مدد نہ کی مسلمانوں کی تو روئے زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رونا آہ و بکا سب سنی اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مطلب خاموش ہو جائیں، آپ کی مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، آپ نے تسلی دی، اور پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اور اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے، اللہ نے نیند کے ذریعے، اللہ نے سکینہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ سے جو مٹی پھکوائی، کنکر پھکوائے ایک مٹھی، اس کو کفار کی آنکھوں میں اور منہ میں بھر کے رکھ دیا، ناک میں بھر کے رکھ دیا، اور پھر جب وہ اپنی آنکھیں ہی مر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کا نعرہ اور ان پر حملہ کر دیا، تو ہر طرف سے مدد آتی رہی۔ ایک جگہ قرآن میں لکھا 1000 فرشتے آئے، ایک جگہ لکھا 15000 فرشتے آئے، بہرحال نہیں 9000 فرشتے آئے، بہرحال اللہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نا اس پر میں اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب کیا، لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے مبارک، کیا نام ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے، نہیں بھتیجے، ورقہ بن مطلب 2 بھتیجے بھی تھے یہ، اور یہ سب کے سب جو صاحب ایمان ہوئے نا بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ لڑنے تو آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، اب دیکھیں نا کیسے خوبصورت، کیسے دیکھیں آپ کی نیکیاں کیسے آپ کے ساتھ رہیں گی، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کروائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات نیند نہیں آئی جس رات چچا عباس جو تھے قیدی بن کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھئی آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی، آپ بے قرار کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیسے سوؤں، میرا چچا قید میں ہے، یعنی قیدی کی حیثیت سے ہیں، اور میں سوؤں، میں آرام سے رہوں، یہ نہیں ہوگا، یعنی میرے چچا کو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور چچا میرے ایک قیدی کی حیثیت سے ان کے پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بھی، اور میں آرام سے سو جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا لے آؤں؟ فرمایا اگر کر دو تو بہت اچھا ہے۔
تو راستے میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چچا سے؟ چچا فرمایا کہ دیکھیں اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کیا فرمایا کہ مجھے آپ کے ایمان لانا اتنا محبوب ہے کہ اپنے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ آپ ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ کے ایمان لانے کی خوشی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہوگی، آپ کے ایمان لانے کی خوشی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوگی، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایمان لے آئیں، اور میں اس سے کہ میرا باپ خطاب ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے خوشی اس بات سے ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان لے آئیں۔ اب میں اس لیے عباس کہہ رہی ہوں کہ میں ظاہر ہے بعد میں وہ صحابی رسول بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور صاحب اسلام ہو گئے تھے، اس لیے ان کا نام ادب سے ہی لینا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ وہ پھر بعد میں صاحب ایمان ہوئے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو بہت وہ نوازا، بہت نوازا، جتنا انہوں نے 4000 درہم اپنا فدیہ دیا، 4,000 اللہ کے نبی نے ان کے بھتیجوں کا بھی لے لیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ میں کہاں سے دوں، تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کہ آپ اپنا وہ پیسہ جو آپ دفن کر کے آئے ہیں تو وہ ان میں سے منگوائے نا، دینا ان میں سے۔ تو کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ان کا میرے رب نے مجھے بتا دیا۔ کہتے ہیں میں تیرے رب پر، آپ کے رب پر، آپ پر ایمان لیا کہ واقعی آپ کے رب بالکل سچے رب ہیں، آپ کا دین بالکل سچا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب آپ مجھ سے فدیہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے میرے مال غنیمت میں میرے ہاں سے 20 تولے سونا نکلا، یعنی مال غنیمت میں میری جیبوں سے، کیونکہ جب مال غنیمت وہ ہوتا ہے نا کہ جب دشمن پر حملہ کرو اور دشمن جو ہے پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے تو اس کا چھوڑا ہوا مال، یا دشمن کو گرفتار کرو تو اس کی جیبوں سے جو مال ملے، اس کا سامان ملے، وہ مال غنیمت ہے۔ تو کہا کہ آپ نے 12 تولے سونا لے تو لیا میرا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو میرا مال غنیمت ہے، وہ تو مال غنیمت میں سے ملا ہے، اب تم اپنا فدیہ دو اگر تم چھوٹنا چاہتے ہو، یعنی آپ چھوٹنا چاہتے ہیں تو آپ فدیہ دیں۔ بلکہ تو انہوں نے کہا نا میں کہاں سے دوں، میرے پاس کہاں پیسے؟ فرمایا جو دفن کر کے آئے وہ، فرمایا وہ تو صرف میری بیوی کو پتا یا مجھے، فرمایا میں اللہ کے صدقے جاؤں جنہوں نے مجھے بتا دیا۔ تو اور پھر واقعی ان سے لیا۔ تو پھر وہ بعد میں کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایک چیز بڑھا چڑھا کر واپس کر دی، یعنی جتنا پیسہ مجھ سے لیا تھا اس سے مجھے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ اللہ پاک نے واپس کر دیا۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت، تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدح ابھی باقی ہے۔ میری پیاری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کر لیں۔ ختم نبوت کا کام ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا ہے۔ اللہ کی قسم جس نے ختم نبوت کا کام 2 گھنٹے بھی کر لیا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت ضرور کریں گے۔ 2 گھنٹے کیا ہے، آپ اپنی زندگی کے ایک دن کے 24 گھنٹے اور کتنے سال کی زندگی آپ نے گزار لی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ 2 گھنٹے نہیں دے سکتی؟ آپ یقین کریں ختم نبوت کا کام ایسا زبردست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی تھے، نبی رہیں گے۔ اللہ کی قسم جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو آپ کی شانے پہ، آپ کے دونوں شانوں کے، یعنی آپ کے شانوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مہار موجود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے۔ ختم نبوت کو جاننا، ختم نبوت کا سمجھنا کتنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ اگر ہم کسی اور نبی کو، کسی اور شخص کو ابھی اپنا نبی مان لیتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اب ہمیں اس کا کہنا ماننا پڑے گا۔ اگر وہ کہے گا کہ نمازیں صرف ایک پڑھو تو ہمیں پھر ہمارے نبی والی، ہم اسلام سے نکل گئے نا۔ اسلام ہمیں کہہ رہے 5 نمازیں پڑھو، فجر کی پڑھو، ظہر کی پڑھو، مغرب کی پڑھو، عشاء کی پڑھو، مغرب عشاء عصر اور فجر ظہر۔ اسلام ہمیں کہہ رہے کہ آپ 1/40 حصہ اپنا زکوٰۃ میں دیجئے، اور کہہ رہے زکوٰۃ معاف ہو گئی۔
تو وہ اسلام کے سارے رکن کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو اس کی نفی کر رہا ہے اور اپنی طرف سے بکواس کر کے اپنی طرف سے یعنی اسلام کو رہا ہے۔ تو آپ کیا یہ چاہیں گے کہ اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں؟ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور نبی کا اقرار کرا نہیں، تو وہاں اس کی بات ماننی پڑے گی، اس کا سلیبس ماننا پڑے گا، اس کے طریقہ کا۔ اللہ کی قسم، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا دنیا میں آپ میں بیٹھا ہوا جو اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو باپ بنا لے سگا، یہ نہیں ہوگا۔ اب وہ تو بن نہیں سکتا، آپ باپ آپ کا وہی ہے جو آپ کا سلبی باپ ہے، جس کے سلب سے آپ نکلی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو آپ کیا کسی اور بندے کو اپنا باپ کی حیثیت سے مانیں گی اور اس کو اسی طرح پیار دے سکیں گی، محبت شفقت دے سکیں گی؟ جب نہیں تو پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کو خاتم الانبیاء کیسے مان لیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ وہ آخری نبی تھے، وہ آخری نبی تھے، وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری نبی رہیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ میں قسم خدا کی کہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کا ایک سیکنڈ، اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے یا کسی بڑی یونیورسٹی لاہور سے فزکس میں یا کیمسٹری میں ٹاپ کر لیتا ہے، فرض کریں فزکس میں یا میتھ میں آپ کے بیٹے نے ٹاپ کر لیا، اب اس یونیورسٹی کا ٹاپر صرف آپ کا بیٹا ہے، لیکن میرا بیٹا یا کسی اور کا بیٹا آپ سے کہہ کہ جی وہاں کی یونیورسٹی کا میتھ کا ٹاپر میں ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے کے علاوہ کوئی ٹاپر ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً بولیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے، اس یونیورسٹی میں صرف ایک بچے نے ٹاپ کیا اور وہ میرا بچہ ہے۔ آپ ہرگز نہیں چاہیں گی کہ اس کا نام آگے جائے آپ کے بچے کے ساتھ، کہ آپ کے بچے کے آگے آئے یا آپ کے بچے کے ساتھ آئے۔ تو میرا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جتنی پیار محبت سے آپ اس طرح کرتی ہیں، اسی طرح سے پیار محبت سے اس بات کا خیال رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مرزا قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، یقین کریں یہ انگریزوں کا لگایا ہوا ایک پودا ہے۔ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جانثار بنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہوئے جہاد کریں۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جہاد سے نکل جائیں، مسلمان جہاد پہ نہ توجہ دیں، چنانچہ انہوں نے اس کی وجہ سے ایک جو شخص تھا جو کہ جس کا خاندان انگریزوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا، 1953 یہ اس میں کیا کہتے ہیں ہاں 1953 کی جنگ میں بھی تو وہ سپورٹ کرتا رہا، تو انہوں نے مرزا قادیانی کو تیار کیا کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرو تاکہ اصل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نظر نگاہ ہٹ جائے اور ہم مرزا قادیانی کو نبی مان کر اس کی باتوں کو، اور وہ تو کیا کہتا تھا کہ جہاد اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا دعویٰ ہے کہ حدیث مبارک ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے، وقت کی کمی پیش نظر ہے اور اذان کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہمارے زوج سے ایسی ٹھنڈک ملے، اے اللہ پاک ہمیں ہمارے میاں سے اور اپنے زوج سے، ہمارے میاں کو ہم سے، اے اللہ پاک ٹھنڈک اور سکون کا سامان عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک گھر کے جو فساد ہیں، جو جھگڑے ہیں، اس کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کے دلوں سے دنیا کی محبت اور اللہ پاک یہ
ہمارے بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں کی تربیت فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی ایسی تربیت فرمائیے جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت فرمائی، بلا 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 ماں کے، بلا باپ کے، بنا باپ کے، بنا ماں کے، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان کو پیشکش ہوئی زنا کی، زلیخا کی طرف سے، تو آپ نے فوری طور پہ سجدے کو پسند کیا اور اللہ سے مدد مانگی، اور الحمدللہ رب العالمین اس زنا سے بچ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن میں یکتا کیا، علم میں یکتا کیا، ان کو بادشاہت عطا فرمائی، عزیز مصر بنایا، اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے بچوں کی ہر طرح سے نوک پلک کو درست فرمائیے، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ پاک قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو، اللہ پاک اپنے بچوں کے بھی اور یہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے بھی بچوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو آپ کے سپرد کیا۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں شیطان ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے لگے، آپ اس کلمے کے ذریعے ان کے قلب کو، ان کے دل اور دماغ کو، ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو مضبوط فرماتے رہیے گا، اور یہ کلمہ جب ہم پر نزاع کا عالم طاری ہو یا ہماری نسلوں پر نزاع کا عالم طاری ہو، تو اے اللہ پاک اس کلمے کو جو امانت کے طور پہ آپ کو دیا گیا ہے، اللہ ان کے سینوں پر، ان کی زبانوں پہ جاری فرما دیجیے گا۔ اے اللہ پاک آپ کے نبی نے فرمایا کہ من من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی آخری بات، آخری بول، آخری کلام کلمہ ہو گیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری نسل آپ کے سپرد ہے آج بھی، اور آج سے قیامت کی صبح تک ہماری نسل کی حفاظت فرمائیے گا۔ اے اللہ پاک آپ امینوں کے امین ہیں، اے اللہ پاک آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ پاک دنیا میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، اے اللہ پاک آپ سب کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک تمام کے تمام بے اولادوں کو، اے اللہ پاک تمام بے اولادوں کو، روشان کو، ثانیہ، مریم، مہرون نساء، اہلیہ عمران، سمبر، فاقرہ، بابر، ماریانا، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، یا اللہ پاک ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، فریال، عائشہ، سحر، ان کے لیے تمام قسم کی آسانیاں عطا فرمائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جتنی بچیاں یہاں پہ، جتنی مائیں بیٹھی ہیں، ان کی جو نکاح کے قابل بچیاں بچے ہیں، ان کے لیے نیک بر، نیک زوج عطا فرمائیے، نیک در عطا فرمائیے، آپ آگے بڑھ کر خود فیصلہ فرمائیے، ہماری عقلیں بالکل زنگ آلود ہیں اللہ۔ اے اللہ پاک حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام ان کی بہن، سدرہ اس کے گھر کی تمام بچیاں، آمنہ، نمرہ، اے اللہ پاک ان کو، اے اللہ پاک ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرمائیے۔ تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، ان کو سب کو ان کی حفاظت فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک انڈیا کے جو کلیم صدیقی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ 14 لوگ اور ہیں، جن کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے تبلیغ کر کے مسلمان کیا، لوگوں کو بالجبر مسلمان کیا، اللہ ان کو باعزت بری فرمائیے، آمین۔ یا اللہ پاک نازیہ، اندلیب، ندیم بھائی، عمیر، اہلیہ حسین، ان کی والد صاحب، ان کی بہنیں عائشہ، معظم، عادل، شزا، نعیم، ریحانہ، عثمان، عزیز، زارا، فاطمہ، رمشا، دانش، طاہر صاحب، مختار عالم صاحب، اہلیہ رضوان الہی اور اہلیہ دانش کے والدین، ان کو سب کو، اور یہ سارے کے سارے جتنے لوگ بیٹھے ان کو، ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، بیٹی انم، اے اللہ پاک ان کو اپنا بہترین اپنا گھر، اس کا سکون، اس کی برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنہ، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنہ کو، اللہ پاک بہت برکت والی اور بہت آسان جاب لاہور شہر میں عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، بیٹی انم کو، ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ احمد، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، عمیر، سنبل، ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک احمد کو، سالیہ کو، ہمنہ، فاطمہ، اللہ پاک جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے بچوں کو، ان کے قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو، یا اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کو،
میرے اور ان سب کے بہن بھائیوں کو، چچا پھوپھیزاد، خالازاد، ماموزاد بہن بھائیوں کو، ہمارے شوہروں کے بھی اللہ تعالیٰ انہی تمام رشتہ داروں کو اللہ پاک صحت کاملہ، ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، فلسطین کے تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائیے یا اللہ، فلسطین کے تمام مسلمانوں پہ کرم فرمائیے، فلسطین کی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائیے، ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کے سونے کا، ان کی بہترین پناہ گاہوں کا انتظام فرمائیے اے اللہ پاک۔ یہ سارا کام آپ نے خود کرنا ہے، حماس کے ایک ایک مجاہد کی مدد فرمائیے، ان کو اسلحہ سے مدد فرمائیے، ان کو قوت دیجیے اللہ پاک، ان کو چار چپیرے ان کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کو آزادی دے دیجیے یا اللہ، نیتن یاہو کو، میکرون کو، مودی کو یا اللہ پاک، بشار الاسد کو، جوئی بائیڈن کو اللہ پاک، ان کے شہروں کو، ان کے کارخانوں کو، ان کے فیکٹریوں کو، ان کی کرنسی کو اللہ پاک، ان کے لشکروں کو، ان کی فوجوں کو اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کے سکون کو، ان کی صحتوں کو غارت فرمائیے اے اللہ پاک، غارت فرمائیے اللہ پاک، غارت فرمائیے اے اللہ پاک۔ ہمیں سب کو بہترین بائیکاٹ کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ پاک۔ ہم یہودی پروڈکٹ سے کبھی بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ پاک ہمیں سب کو جو ہے قادیانیوں کی پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔